أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میری عزیز بہنوں، آج ہم 13 اور 14 رکوع دیکھیں گے آیت نمبر 90 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ، بے شک اللہ، یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، یعنی اللہ تعالی کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتائی، اور دینے کا، ذی قربا، قرابت داروں کا. یعنی اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا دیتا ہے، اور قرابت داروں کا حق دینا، صلہ رحمی کا. اور کس سے روکتا ہے؟ وینہا، اور روکتا ہے کس چیز سے؟ انل فحشائی، انل فحشائی، فحش سے. اور اس کے بعد والمنکر، اور برائی سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. اور والبغی، بغی کس سے؟ زیادتی سے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ تذکرون، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم سبق لو. میری بہنیں کہتے ہیں نا، مفسرین اس آیت کو کہتے ہیں نا ایک دم جامع آیت میں شمار کرتے ہیں. یعنی دیکھا جائے تو اس آیت میں تین باتوں کا باتوں کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سے 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے اور 3 کا کام کرنے کے لیے کہا گیا. 3 کام کرنے کے لیے، 3 کام چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ 6 الفاظ کہتے ہیں اس قدر وسیع معنی میں ہے کہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو عدل کا حکم دیتا ہے تو یہ آیت صرف جج کے لیے نہیں ہے کہ جج عدل کرے، بلکہ ہر انسان کو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. خواہ سامنے والا جو ہے وہ کمزور ہو، حقدار جو ہے چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہمیں پسند ہو یا ہمیں ناپسند ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اپنا ہو یا پرائی، کوئی بھی ہو، ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے نا، معاشرے میں امن پیدا ہو جاتا ہے نا میری بہنیں. اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے، زندگی میں عدل آ جائے نا تو پوری زندگی کہتے ہیں نا سنور جاتی ہے. تو یہاں جو ہے کہ جس نے عدل کو مینٹین کر لیا وہ سچا مسلمان ہے. اور یہی میری بہنیں سب سے مشکل کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ محبت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں، نفرت میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہیں نا. تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عدل کرنا چاہیے. عدل بہت ضروری چیز ہے. اچھا، سیکنڈ اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ احسان. احسان کیا ہے؟ یعنی یہ حسن سے ہے نا، کسی کام کو بہتر طریقے سے کرنا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ احسان. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، حدیث جبریل میں ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.
تو یہاں جو لفظ آیا نا اللہ کی عبادت، استطاعت عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ اور وہ نہیں ہے، بلکہ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے بجا لانے کے لیے کہا ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے، خوشدلی کے ساتھ کرنا ہے، اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، وہ احسان ہے۔ اور دیکھیے جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس اتنا کافی ہے نا کہ ہر کام خود بخود صحیح ہو جائے گا، ہم ہر کام دل لگا کر کریں گے، اور اس میں خود بخود خوبصورتی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ نا وَإِيتَاءِ ذِی قُرْبَىٰ، کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ دیکھیے بات میری بہنیں یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دینے سے نا، دیکھیے خاندان میں خوشحالی آتی ہے، آتی ہے نا، خاندان میں خوشحالی آتی ہے نا، اور ہے نا شریعت میں، ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ ہر خاندان کہ جو خوشحال افراد ہیں نا، اس پر یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھوکا ننگا نہیں چھوڑے، کیونکہ اسلام اس بات کو میری بہنیں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک ہی خاندان کا ایک شخص تو عیش و آرام کی زندگی بسر کرے اور اسی خاندان میں اس کے اپنا بھائی بندو روٹی کپڑے تک کو محتاج ہو جائے۔ اور جس معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیں گے نا، تو اس معاشرے میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی۔ اور کس چیز سے جو منع کیا گیا ہے وہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، فحش۔ فحش کیا چیز ہوتی ہے نا، فحش کا اطلاق دیکھا جائے نا، ہر وہ بیہودہ اور شرمناک کام، وہ فحش ہے نا، وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایتی کہتے ہیں نا قبیح ہے۔ مثال کے طور پر بخل، زنا، برہنگی، عریانیت، محرمات سے نکاح کرنا، یہ بھی فحش ہے، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامیاں، بہت ساری چیزیں اس فحش میں آ جاتی ہیں نا۔ تو ان سب چیزوں سے اس میں دیکھیے آج کل جو ہے نا ایسے ایسے ڈرامے بنتے ہیں، سیریل بن رہے ہیں، عریاں تصویر بنائی جاتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ فحش وہ بھی ہے کہ عورتوں کا بن ٹھن کر سنور کر منظر عام پر آنا۔ یہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، آج وہی دور آ گیا ہے کہ عورت بن سنور کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ مردوں عورتوں کے درمیان میل جول ہونا، اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا، تھرکنا اور اپنی ادا دکھانا، یہ ساری چیزیں فحش میں آتی ہے، اور ہم بہت سی چیزوں کو فحش سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد منکر سے منع کیا گیا، جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان برا جانے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کر دیا ہے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ برا ہے، اور ہمیشہ سے برا کہتے رہیں اسے، ہمیشہ سے مطلب برا جانتا بھی ہے وہ شخص کہ یہ برا ہے، اور نا ہمیشہ سے برا کہتے رہیں، اور تمام شریعت نے جس سے منع کیا ہے، ہر اس کام سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہوتی ہے، بغی۔ بغی مطلب زیادتی، ظلم و زیادتی، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مطلب اپنی حد سے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا، اور دوسروں کے حقوق پر قبضہ کر لینا، دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق اللہ کا ہو یا مخلوق کا ہے، یہ ظلم و زیادتی میں آتا ہے۔ آگے کی ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن باتوں سے منع کیا گیا اس سے بچو۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ کے عہد کو، اذا جب عاہدتم، جب تم عہد کرو اللہ سے، وَلَا تَنْقُضُوا، اور نہ توڑو ایمان، قسموں کو، بعد توکیدہا، بعد ان کو پکا کرنے کے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسم کو کیا کرو، پختہ کرنے کے بعد کیا کرو، مت توڑو۔ وقد، اور جبکہ جعلتم، تم نے بنا لیا اللہ کو، جبکہ تم نے کیا بنا لیا ہے، اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کیا بنایا ہے، کفیلا، گواہ، جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، و جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں جو عہد ہے نا، تو اس سے مراد وہ عہد ہے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادت کا کر رکھا تھا نا۔ آپ سب جانتے ہیں نا، عہد الست کہتے ہیں نا،
سورہ اعراف میں میرے خیال سے گزر چکا ہے. عید الضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الستُ بربکم. اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو پکا کیا گیا ہے. تو یہ جو کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، دراصل یہ ایک عہد ہے نا، عہد ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اس سے مراد ہر وہ عہد بھی ہے جس میں انسان کسی انسان سے اللہ کا نام لے کر وعدہ کرتا ہے نا، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، قسم خدا کی کہتا ہے نا، اور وعدہ کرتا ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس عہد کو توڑنے کے عوض اگر تمہیں بولتے ہیں نا کچھ بھی مل جائے، کتنے بھی فائدے مل جائے نا، تو اس عہد کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے. آگے آیت نمبر 92 دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بخاری میں ہے کہ مکہ میں ایک کہتے ہیں نا ایک دیوانی عورت رہتی تھی جس کا نام خرقہ تھا. وہ خرقہ پڑ گیا تھا، یعنی توڑ پھوڑ دینے والی. وہ کیا کرتی تھی؟ دن بھر سوت کاٹتی تھی. کاٹنی مطلب بٹتی تھی. دھاگے کو بٹا جاتا ہے نا، تو دن بھر کیا کرتی تھی؟ سوت کو بٹتے رہتی تھی. پھر اسے کیا کرتی تھی؟ کاٹ دیا کرتی تھی، توڑ پھوڑ کا پھینک دیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دیتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ تم اپنے باہمی معاہدات کو، جو تم آپس میں عہد کرتے ہو، معاہدے کرتے ہو، اس کو کچے دھاگے کی طرح نہیں سمجھو کہ جب چاہا معاہدہ کر لیا، جب چاہا توڑ دیا. یعنی اس عورت کی طرح نہیں ہو جاؤ. کیونکہ دیکھیے عرب کے جو کافر قبیلے تھے نا، ان کا حال یہی تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ایک قبیلے سے دوستی کا عہد کرتے، ان سے قسمیں کھاتے، پھر کیا کرتے؟ دوسرے قبیلے کو اس سے زبردست طاقتور یا پیسے والا پاتے تو اپنا پہلے جو قبیلہ تھا اس کے عہد کو وہ توڑ دیتے تھے، اور جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا اس سے عہد کر لیتے تھے. اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے بھی ایسا ہی معاملہ کرتے تھے. پہلے ان سے دوستی کا عہد باندھتے، پھر کیا ہوتا؟ کسی وقت دیکھتے کہ قریش مکہ کا پلہ بھاری دیکھا تو مسلمانوں سے عہد توڑ دیا گیا ہے. تو اس قسم کے عہد توڑنے کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سختی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے. تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، بہانہ، بینکم، آپس میں. یعنی تم اپنی قسموں کو بناتے ہو آپس میں بہانہ، دھوکہ دینے کے لیے، مطلب آپس کے معاملے میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو. کیوں بناتے ہو؟ ان کے تکونا ہو کہ ہو جائے امتن، ایک امت، ایک گروہ، کیا وہ اربا، ربا سے ربا آتا نا بڑھی ہوئی، تاکہ ایک گروہ بڑھ جائے، من امتن، دوسرے گروہوں سے. یعنی کس لیے تم ہے نا کیا کرتے ہو؟ یعنی تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو. کیوں؟ تاکہ ایک گروہ، ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے. آگے فرمایا جا رہا ہے انما، بے شک، یعنی در حقیقت، حالانکہ یبلوکم اللہ بہ، اللہ آزماتا ہے تمہیں، بہی، ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزماتا ہے. وَلَا يُبَيِّنَنَّ، اور وَلَا يُبَيِّنَنَّ، اور تاکہ واضح کر دے، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم، جو تم، فیہ، جس میں، تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے روز بیان کر دے، اس حقیقت کو کھول دے جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس عہد و پیمان کے ذریعے سے. کس بات سے آزمائے؟ یا کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ تم اپنے فائدے سے بے نیاز ہو کر اپنے معاہدے کے پابند رہتے ہو یا نہیں. چاہیے فائدہ دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو، کسی صورت میں بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عہد کو توڑے. اسلام اور مسلمان کے مفادات عہد کی پاسداری میں آڑے نہیں آ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کو عہد کر کے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہ اس عہد کو توڑ کر دوسرے سے عہد کر کے فائدہ حاصل کرے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. عہد کی پاسداری کی دیکھیے بہترین مثال سے آپ سمجھ جائیں گے وہ واقعہ. دیکھیے جب غزوہ بدر کے میدان میں پیش آیا تھا اور دو مسلمان حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حصیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے. اب کیا ہو گیا؟ راستے میں کافروں کے ہاتھ چڑھ گئے
اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جبکہ اس شرط پر ان لوگوں کو چھوڑا گیا کہ تم لوگ جاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہے نا ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، یعنی تم لوگ جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ پھر جب وہ لوگ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں واپس آئے اور جب اپنی پوری باتیں بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیا کہہ کر واپس کر دیا کہ جب تم ان سے عہد کر چکے ہو نا تو اپنا عہد پورا کرو، جبکہ اس وقت میری بہنیں بولتے ایک آدمی کی ضرورت تھی، کتنے کم لوگ تھے جنگ بدر میں، ایک آدمی کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یعنی یہ مت دیکھو کہ تمہارا اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے اور تم اس کو توڑ عہد کی یعنی پوری یہاں جتنی یہ آیت آئی ہے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ عہد کی پاسداری بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا، جو شخص کہتے ہیں نا جو عہد توڑا ہوگا وہ قیامت کے دن جب سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شخص کو عہد کو توڑنے والا ہے، یعنی کتنی ذلت اور رسوائی سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عہد توڑنے والا شخص ہے، تو اس کی پاسداری بہت ضروری، چاہے چھوٹے چھوٹے باتوں میں معاملہ ہو یا بڑوں سے ہو یا گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر کسی بات کا وعدہ کر لے عہد کریں تو اس کے بعد آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے لیکن اس عہد کو کسی حال میں توڑنا نہیں ہے، خاص طور پر ان تمام آیتوں میں یہی بتانے کا مقصد ہے۔ آیت نمبر 93 ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تمہیں، کیا بنا دیتا، البتہ بنا دیتا امتاً واحدہ، ایک امت، اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، اور واحدہ ولیکن لیکن یضل من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، ولا تسألن، اور تم البتہ ضرور پوچھے جاؤ گے، یعنی لام بھی دیکھی تاکید ہے، نون مشدد بھی ہے، تم ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، یعنی ضرور بضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس قیامت میں کی جائے گی۔ اس طرح کی آیت اور بھی جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب کو مسلمان بنا دیتا، سب کا دل ایک متقی انسان کی طرح کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے کن فیکون تو ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انتخاب کی آزادی دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تاکہ رزلٹ بنے، تو یہ دنیا، تاکہ دنیا میں کا جو بنانے کا مقصد وہ یہی ہے نا، ورنہ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو دنیا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، پھر جہنم اور یہ جنت بنانے کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہر انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی دے دی ہے، اس لیے انسانوں کی راہ میں اس لیے کیا ہو گیا، انسانوں کی راہیں دنیا میں مختلف ہیں، کوئی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور کوئی ہے نا ہدایت کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو ہے نا ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جو گمراہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اس کی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جہاں تک جتنا بھٹکنا ہے بھٹک لو۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ آخرت میں کیا ہوگا، سب کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمام لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک سے اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی۔ آیت نمبر 94 ہے وَلَا تَتَّخِذُوا، اور تم نہ بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخل دینے والے، دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ، اگر تم نے اس طرح کیا تو کیا ہوگا، فتزلوا، پھسل جائے گا، قدم، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم کیا ہو گئے، پھسل جائے، بعد ثبوتہا، بعد اس کے کہ جم جائے، یعنی جم جانے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ جم جانے کے بعد تمہارے قدم کیا ہو جائیں، پھسل جائیں، اکھڑ جائیں، اور تم کیا ہو، وَتَذُوقُوا، اور تم چکھو، سوء، برائی، اور تم کیا ہو اس جرم کی پاداش میں کیا ہوگا کہ تم برائی کا مزہ چکھو، بما بوجہ اس کے کہ صدد تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یعنی تم مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے
کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دخل دینے، دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. اب تو کیا ہوگا، تم وتذوقوا السوء، تم عذاب کا برائی چکھو گے، برا نتیجہ بھگتو گے. اور تمہارے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا. تو میری بہنیں بات یہاں یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی دیکھیے جب تم کوئی معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی معاملہ کرو تو تمہاری نیت کیا ہونا چاہیے، ایک دم صاف ہونا چاہیے. مطلب دل میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونا چاہیے، بددیانتی نہیں ہونا چاہیے، عہد توڑنا نہیں چاہیے، عہد شکنی کا دل میں ارادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا، تم نے عہد کی پاسداری نہیں کی، اس میں خیانت ہے تمہاری عہد میں، تمہاری نیت میں فتور ہے، اور تمہارے دل میں ایسا ہی ہے کہ کبھی موقع ملے گا تو میں اس عہد کو توڑ دوں گا. تو اگر ایسا تم کرو گے تو تمہارا دو نقصان ہے. ایک تو کیا ہوگا کہ تمہاری اپنی ساکھ ختم ہو جائے گی نا، اور اس کے بجائے ذلت اور رسوائی ملے گی. لوگ کیا سمجھیں گے، یہ کیسا شخص ہے، جب چاہتا ہے عہد کرتا ہے، جب چاہتا ہے توڑتا. ظاہر سی بات ہے پھر اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گی نا. ایک تو یہ اس کی خود اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے بما صددتم عن سبیل اللہ، تم اس کو روکنے کا ذریعہ بنو گے. کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان ایسا کر رہا ہے، یعنی جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ جو کام کافر لوگ کر رہے ہیں یہ کام تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیوں اسلام کی طرف آئیں گے نا. اس طرح کا اتنا نقصان ہو گیا، تم خود بھی اسلام کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بن جاؤ گے. لہٰذا دنیا میں ذلت و رسوائی اور ساکھ کی تباہی کے علاوہ کیا ہوگا، دنیا میں تو ہوگا تمہاری ساکھ بگڑ جائے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. دوسرا نقصان ہوگا کہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. یہ تو دنیا کا تمہیں نقصان ہے. اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو زبردست عذاب ہے. دیکھیں میری بہنیں، آج تو دین جو پھیلا، تو صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسا وعدہ تھا، کیسے سچے وعدے تھے، کیسا اخلاق تھا صحابہ کا. تب تو دین پھیلا. کتنے چند مٹھی بھر کے لوگ، شروع میں کتنے لوگ اسلام لائے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کیسے اسلام پھیلا. انڈونیشیا میں دیکھیں، ملیشیا میں دیکھیں، اسلام کیسے پھیلا. یہ لوگ اچھے سے، جب یہ لوگ تجارت کرتے تھے تو وعدے کے پکے تھے. کچھ بھی ان کو نقصان ہو جائے، کچھ بھی اپنے وعدہ نہیں توڑتے تھے. اچھے سلوک کی وجہ سے، تجارت کے ذریعے سے ان لوگوں آج اسلام انڈونیشیا، ملیشیا میں بہت پھیلا. کتنی زیادہ بولتے ہیں نا، پورے ورلڈ میں دیکھا جائے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے، ان کی اپنے عہد کی پاسداری کی وجہ سے دین پھیلا نا. آیت نمبر 95 دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم لو بیاد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. انما، بے شک، عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یعنی دیکھیے یہاں اللہ سے کیے ہوئے عہد سے بھی مراد ہے، اللہ سے جو عہد ہے، عہد الست بھی ہے، اور ہر وہ عہد بھی ہے جس میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی جائے نا. تو اس عہد کو توڑنے کے بدلے اگر تم کو دنیا بھر کی بھی دولت مل جائے، کتنی بھی دولت مل جائے، لیکن وہ دولت کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اسی لیے دنیا کے فائدے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کس پر نظر رکھنی چاہیے، آخرت کے فائدے پر نظر ہونا چاہیے. کیونکہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، یا جو تمہارے پاس ہے کتنا بھی ہے، ڈھیروں بھی ہو، ایک دن کیا ہوگا، خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، ضرور بدلہ دیں گے، ضرور بضرور. لیکن یہاں بھی لام آیا، نون مشدد ہے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بدلہ دے گا، ثواب دے گا. الَّذِينَ صَبَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا ہے، صبر کیا ہے. اور کیا ہے، اجرہم، ان کے اجر، بِأَحْسَنِ، ساتھ بہترین کے، یعنی بہترین، بہترین ان کے اجر، ان کو بہترین ما کانو، جو
کانو تھے یعملون جو وہ کرتے تھے، یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کیا ہوگا، ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں جو فرمایا جا رہا صبر کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی فائدے کی خاطر اسلام کے اصولوں کو قربان نہیں کرتے تھے، کتنا بھی انہیں دنیا کا فائدہ مل جائے، لیکن وہ کبھی بھی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں، اپنے ان اصولوں کی خاطر کتنا بھی ان کو نقصان ہو جائے وہ اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا مال دولت جتنا بھی ہو، ہاں جتنے بھی فائدے ہو، وہ کیا ہے، کم ہی ہے نا، کیونکہ ایک وقت ہوگا کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو آخرت میں اجر ملے گا وہ بہت بہتر بھی ہوگا، پائیدار بھی ہوگا اور ابدی بھی ہوگا۔ آیت نمبر 97 ہے من عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا، صالح عمل کیا، من ذکرین او انثی، خواہ وہ کیا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلا نحیینہ، اور ہم اسے دنیا میں حیاتن طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، یعنی پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے ان کو پاکیزہ، ولا نجزینہم، اور البتہ ہم انہیں ضرور اجر دیں گے، جزا دیں گے، اجرہم ان کے اجر کا، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اجر کا جزا دیں گے۔ کیسی جزا ہوگی؟ بِأَحْسَنِ، بہترین جزا دیں گے۔ کیوں؟ ما کانو یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کہ یہاں تو شرط کیا ہونا چاہیے، انسان دنیا میں کتنا بھی نیک عمل کر لے، بڑے سے بڑا کام کر لے، بہت سے چیریٹی کے کام کر لے، غریبوں کی مدد کر لے، کچھ بھی کر لے، کتنا بھی کر لے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ اس کی ساری جو بولتے ہیں نا نیکیاں بھلائیاں، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی آخرت میں۔ لیکن اگر کوئی شخص سارا نیک کام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ مومن ہے، وہ مومن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تب اس کو اجر ملے گا۔ اور دوسری بات جو یہاں فرمائی جا رہی ہے نا، حیاتن طیبہ، پاک زندگی ملے گی، کیونکہ دیکھیں میری بہنیں، عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص ہے، دیانتدار ہے، بہت راست باز ہے، عہد کو پورا کرنے والا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو آخرت میں ضرور ملے گا، مگر وہ دنیا میں بھی دیکھا جائے نا تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، صرف آخرت میں ہی نہیں ملتا ہے، دنیا میں بھی ان کی ایک عزت ہوتی ہے، ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے، اور خود ان کو ایک قلبی سکون بھی میسر آتا ہے۔ جو بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے جو بولتے ہیں نا دنیا میں دکھتے ہیں، جو اربوں خربوں پتی جو لوگ ہیں، اربوں خربوں والے جو ہیں، لیکن اگر وہ عہد کو توڑنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے، کھوٹے ہیں نا، تو ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی اور نہ انہیں سکون بھی میسر نہیں آتا ہے۔ تو یہ میری بہنیں، آخرت میں تو جو ملے گا ایسے شخص کو دنیا میں بھی ایک سکون میسر آتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہے نا، مطلب آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے دیکھا ہوگا، چاہے وہ شخص کیسا بھی ہو، غریب ہو، جو بھی ہے، لیکن اگر ایماندار ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو اس کی ایک سوسائٹی میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو ایک راحت ملتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین مقام عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان مردود سے۔ کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے خاص طور پر قرآن پڑھتے وقت؟ کیونکہ قرآن پڑھتے وقت ہی خاص طور پہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ بہکاتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ حاصل کرے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے یہ قرآن پڑھنے والوں کو بہکائے، پھسلائے، وسوسہ ڈالے۔ تو جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن کو شروع کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے 99 میں آتا انہو، بے شک وہ، لیس لہ سلطان، بے شک اس کا نہیں ہے کوئی زور، کس پر؟ شیطان کا کوئی زور نہیں، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، اور والا ربہم، اور وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور کس پر نہیں چلتا ہے؟ جو ایک مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کا پر توکل کرتا ہے، اس پر اس کا زور نہیں چلتا ہے۔ تو اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ، اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ در حقیقت اس کا زور علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ، جو دوستی کرتے ہیں اس سے،
جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جو کافر اور مشرکین ہوتے ہیں، وہ ان کا زور اس پر چلتا ہے. والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہم وہ بہی، ہاں ساتھ اس کے مشرکون، شرک کرنے والے ہیں. ہاں یعنی اس کا زور کس پر چلتا ہے؟ ہاں جو ہے نا کیا ہے، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس کے بہکاوے میں جب دوستی کرتے ہیں تو انہیں کیا کرتا ہے، بہکا دیتا ہے. اس کے بہکانے سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ، شرک کرتے ہیں. رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 101 سے. وَإِذَا، اور جب، بدلنا، ہم بدل دیتے ہیں، آیتن، کوئی آیت، ایک آیت یا کوئی آیت، مکانہ، جگہ، آیتن، دوسری آیت. یعنی کیا مطلب ہو گیا، جب ہم ایک آیت بدل کر دوسری آیت نازل کرتے ہیں یا ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لاتے ہیں. واللہ، اور اللہ، عالم، جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے، ینزل، جو وہ نازل کرتا ہے، جو وہ اتارتا ہے. قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں، انما، بے شک، انتا، تو مطلب کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفتر، گھڑنے والا ہے. یعنی کیا کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، گھڑا ہے اسے، تم نے خود قرآن کو گھڑتے ہو. بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، یعنی بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے، اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. تو میری بہنیں بات یہاں کہنے کی ہے، دیکھیے قرآن میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا دو طریقے سے ہوا ہے. ایک تو الفاظ منسوخ کر دیے جاتے ہیں، ایک یہ. دوسرا کیا ہے، الفاظ تو موجود رہتے ہیں مگر حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ 23 سال میں نازل ہوا، آپ سب کو پتہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، حالات اور ضرورت کو سامنے رکھ کر. تو ایک وقت کے لیے پہلے ایک حکم تھا، پھر جب حالات بدل گئے تو دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو مکے کی حالات مختلف تھے، احکام بھی مختلف تھے دیے گئے، مدینے کے حالات بھی مختلف تھے تو وہاں بھی احکامات مختلف دیے. تو بات کیا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت لانا، یہ قرآن کے خلاف جا نہیں رہی ہے. یہ باتیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ کبھی ایک بات آتی کبھی دوسری بات آتی ہے. جو بھی تبدیلی ہوئی میری بہنیں، وہ کیا، یہ لوگوں کے حالات اور سہولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ تبدیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نہ پھر کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود گھڑ لیا ہے. یعنی یہ الزام کس پر دے رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دے رہے تھے. ان کا کیا کہنا تھا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تبدیلی کیوں، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. یعنی اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے تھے. تو ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود اپنی طرف سے لکھ کر یا نا لوگوں کو بتا رہے ہیں، انہوں نے اس کو گھڑا ہوا ہے. تو یہاں اس لیے فرمایا جا رہا ہے بل اکثرہم، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ایک احکام کی جگہ دوسرے احکام لا رہا ہے، کیوں یہ تبدیلی کر رہا ہے. لا یعلمون، ان کو کچھ نہیں پتا. بلکہ اصل بات کیا ہے، اس قرآن کا نزول کیسے ہوا، اس کو کون لے کر آیا، وہ آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 102 دیکھ لیتے ہیں. قل، آپ کہہ دے، نزلہ، اس کو کس نے نازل کیا ہے. ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے. اس کو کس نے نازل کیا ہے، نزلہ روح القدس. ان سے کہہ دو کہ اسے تو روح القدس اس کو نازل کیا ہے. کس کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے. یعنی تمہارے رب کی طرف سے روح القدس جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا ہے. اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریج. روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے کیا کیا ہے، بتدریج نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. لیکن کس کی طرف سے ہے، من رب کا. کیسے ہے، بالحق، حق کے ساتھ ہے. اور کیا ہے، لیثبتا، حق کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے تاکہ ثابت کر دے، پکا کر دے، جما دے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو کیا کر دے، جما دے، پکا کر دے، پختہ کر دے. وہدیٰ، اور ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، کن لوگوں کے لیے، للمسلمین،
مسلمین کے لیے۔ تو یہاں جو فرمایا جائے لیو سبتا یا تھوڑا تھوڑا کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اس میں بھی حکمت تھی نا، حالات کے حساب سے حل ملتا جائے، جو مسائل پیش آ رہے تھے اس کا جواب ملتا جائے، ہاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دین پر جمے رہنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے جب کوئی ایک مشکل آتی تھی اس کا حل آیت میں مل جاتا تھا اور بات اچھی طرح بھی ذہن نشین ہو جاتی تھی۔ اگر ایک ساتھ کلام نازل ہو جاتا تو کیا ہوتا، لوگوں کے لیے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا مشکل ہو جاتا نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّهُ، بے شک وہ، یقولون، کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ہاں، انما، بے شک، یعلمہ، سکھاتا ہے اس کو، بشر، وہ کیا کہتے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ نا اس کو کون سکھاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، وہ آ کر پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ لسانو، زبان، الذی، اس شخص کی، یلحدون الیہ، یلحدون بہ، یعنی اس شخص کی زبان کیا ہے، جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، ہاں، وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون، جو اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اجمی ہے، وہذا، اور یہ قرآن، لسان، اس کی زبان کیا ہے، عربی میں ہے، مبین، کھلی، صاف عربی میں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف اشارہ کریں، یعنی اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا مکہ میں، وہ اس کو ہے نا تورات و انجیل کا وہ پڑھتا تھا، یعنی اس کو اس کی نالج تھی، پڑھتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے میل جول تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا الزام لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس نے کیا کیا، اس قرآن کو تسلیم کر دیا ہے، اس نے اس قرآن کو گھڑا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، اس طرح سے الزام لگایا، جبکہ اس کی زبان عربی تھی ہی نہیں، اس کی زبان تو غیر عربی تھی، لیکن بے تکلف ہو کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پر، لا یہدیہم، نہیں ہدایت دے گا انہیں، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا، ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اللہ پر اعتماد ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ جب اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، تبھی وہ کیا کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے نا، تبھی وہ راہ راست پر آئیں گے، تبھی اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ اور جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، اعتماد بھی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، لا یہدیہم اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا، اور نہ انہیں توفیق ہی نہیں بخشے گا ہدایت کی، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری، ہاں، بے شک جو لوگ گھڑ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، الکذب، جھوٹ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور دراصل دیکھا جائے حقیقت میں اولئک یہی لوگ ہیں، کون ہیں، وہی حقیقت میں کیا ہے، جھوٹے۔ تو میری بہنیں، جھوٹ دیکھیے کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا مومن کبھی چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور میری بہنیں، آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں، بات بات پر جھوٹ بولنا، میری بہنیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے، ہاں، اور جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ کہتے نہیں، وہ تو مذاق میں جھوٹ بول دیا ہے، اور وہ اس کا انٹینشن ایسا نہیں تھا، دل سے نہیں بولا۔ یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا، یا مذاق میں کر کے دوسروں کو جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسانا، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ میری بہنیں، آج دیکھیں یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے نا، یعنی اگر انسان کی زندگی سے دیکھا جائے جھوٹ نکل جائے تو خود بخود انسان کے اندر سے بہت سی برائیاں ختم ہو جائے گی نا۔ تو میری بہنیں کوشش کریں جھوٹ سے ایک دم بچے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اگر ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا نا تو بہت سی برائیوں سے انشاءاللہ تعالی ہم بچ سکتے ہیں نا۔
آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 106 دیکھ لیتے ہیں۔ من کفر باللہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ، الا مگر سوائے، من جو اکرہا مجبور کیا گیا، ہاں یعنی مجبوری کی وجہ سے، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل کیا تھا؟ ایمان پر مطمئن تھا۔ یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، یعنی مجبور کرا جائے اس کو کہ ایمان لا دیا ہے لیکن اس کو کفر پر اکسایا جائے، مجبور کیا جائے، اس کی جان کا ڈر لگا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص سے کیا ہے؟ اس کے لیے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، ولیکن لیکن وہ شخص، کون شخص؟ اب یہ دوسرا شخص ہے، من جو شرح کھول دے، ہاں بالکفر، کفر کے لیے، صدرن اپنے سینے کو، مگر جو شخص کیا ہو گیا؟ جو اپنے دل کو، اپنے سینے کو خوشی خوشی کفر کے لیے کھول دے، یعنی کیا مطلب ہے؟ رضامندی سے، دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فعلیہ غضب من اللہ، اس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے، اور اس کے لیے سزا بھی ہے نا۔ آگے خود آیت نمبر 107 میں بتایا جا رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ کیا کرے تھے؟ استحبوا، پسند کیا، انہوں نے ترجیح دیا، انہوں نے پسند کیا کس چیز کو؟ الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا کیا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو، کافر لوگوں کو، انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن میری بہنیں، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کو بہت ستایا جا رہا تھا، یہ مکے کی آخری دور کی صورتیں ہیں نا، تو یہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، یعنی وہ اگر ایمان لے آئے ہیں لیکن کشمکش کو دیکھ کر، ستائے جانے کی شدت کو دیکھ کر، ڈر کر، گھبرا کر، مصیبتوں سے ڈر کر اگر کوئی اسلام سے پتہ نا روح گردانی کرنا، مطلب اسلام لا دیا، کفر کے بعد اسلام لاتا ہے اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے نا، تو ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے نا، ارتداد، مرتد، ہاں، تو ایسے شخص کی کہتے ہیں کہ نا سزا قتل ہے۔ جب مدینے میں جب لوگ آئے، تمام لوگ ہجرت کر جب مدینے میں آئے تو مدینے میں مرتد کی سزا قتل تھی، لیکن جو ہے نا مکہ میں تھے نا اس وقت ہے نا یہ نہیں تھا، مطلب قتل کی سزا نہیں تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد ایسے شخص کی سزا ایسے شخص کی سزا کیا تھی؟ قتل تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے نا کچھ ہے نا مطلب مدینے میں لیکن ہے نا قتل کی سزا تھی، مکے میں نہیں تھی، لیکن ہم جب ہے نا حالات دیکھتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام پر جو کچھ گزرا تو اس میں دیکھیے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو عزیمت کی راہ ہوتی ہے، یعنی کتنی بھی تکلیف، کتنی بھی پریشانی، کتنی بھی مصیبت ہو جائے، حضرت بلال کے بارے میں دیکھ لیں کہ اس کا مالک ان کو کس طرح سے کڑی دھوپ میں کھڑا کرتا تھا اور ان کو سزائیں دیتا تھا۔ حضرت خباب بن ارد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مالک ان کو کیا کرتا تھا؟ یہ آگ کے انگاروں پر لٹایا کرتا تھا۔ اس طرح سے اور بھی ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ کس طرح سے ان کو تکلیف دی گئی۔ حضرت خبیب بن زید کے بھی بارے میں آتا ہے، اور اس طرح سے بہت سے صحابہ کرام پر طرح طرح سے ان کو ستایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا نا، کسی طرح بھی نہ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کہا برا بلا کا، نہ اسلام کے خلاف کچھ کہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے بولتے ہیں نا اپنے ان کو ہر طریقے سے اذیت دیے گئے، ستایا گیا، کسی کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ ذرا بھی وہاں سے ہٹے نہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے نا تو اس میں ایک نا رخصت بھی یہ دے دی جاتی، جس کی مثال ہم کو ہے نا ملتی ہے حضرت عمار بن یاسر۔ دیکھیے حضرت عمار بن یاسر کون تھے پتہ ہے؟ کن کے بیٹے تھے؟ ہاں، ان کی ماں کا نام آپ لوگ کو پتہ ہے نا، کیا حضرت سمیہ تھی نا، سب سے پہلی شہید خاتون، ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا نا، ان کے والد یاسر سے ان کا نام ہے عمار بن یاسر، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی دیکھا جائے عمار بن یاسر جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ، ان کے والد کو والدہ و سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا، اور پھر ایک موقع آیا کہ ان کو پکڑے، یہ کافروں نے، مشرکین نے لوگ ان کو پکڑا
حضرت عمار کو، اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، یعنی ان کو جان سے مارنے کی ان کو دھمکی دے دیا، اور ہر طرح سے ان کو ہے نا بہت زیادہ مطلب ستایا گیا، ان کو ہر طرح سے وہ کہا گیا، کفر کا کلمہ کہنے کے لیے ان کو اکسایا گیا کہ تم کفر کا کلمہ کہہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو تم کو جانے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مجبوراً میں انہوں نے ان کی بات مان لی، لیکن وہ کیا کیے، وہ پھر خاموش ہو کر گھر پہ نہیں رہ گئے، وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اور کیا کہا انہوں نے، یا رسول اللہ، کیا کہا، یا رسول اللہ، ما ترکتو حتی سببتو کا وذکرتو آلہتہم بخیر، یعنی یا رسول اللہ مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہا، اس وقت انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، کیفا تجد قلبک، اس وقت تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، مطمئن بالایمان، یعنی ایمان پر پوری طرح مطمئن تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان عادو فوت، پھر اگر وہ اس طرح کا تم پر ظلم کرے تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ تو یعنی یہ ایک رخصت کی بھی راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو فرمایا جا رہا آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا، پھر کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ کا کیا ہے قاعدہ ہے، اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا دے گا، راہ ہدایت نہیں دے گا، راہ نجات نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، اولئک الذین طبع، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ان کے قلب پر، وسمعہم، اور ان کی سماعت پر، وابصارہم، اور ان کی بصارت پر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے کیا کر دی ہے، مہر لگا دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ کیا ہیں، غفلت میں ڈوب چکے ہیں، لا جرما، یقیناً کوئی شک نہیں ہے، انہم، کہ وہ کیا ہے، لا جرما، نہیں کوئی شک، انہم، یقیناً وہ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الخاسرون، یعنی یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور آخرت میں یہی لوگ کیا ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے راہ حق کو ایمان لا کر، جو بولتے ہیں نا، جو راہ تھی، ایمان کی جو راہ تھی، اس کو مشکل پایا، کٹھن پا کر، دشوار گزار پا کر، ایمان سے ان لوگوں نے کیا کیا، توبہ کر لی اور پھر گئے اور واپس اپنی کافر و مشرکوں میں جا ملے۔ تو ظاہر سی باتیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ ثم ان ربک، اور آیت نمبر 110 لکھ لیتے ہیں، ثم پھر، ان بے شک، ربک تیرا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، ہاجروا جنہوں نے کیا کیا ہے، ہجرت کی، من بعدی کس کے بعد، ما فتنوا وہ آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی ستائے جانے کے بعد، آزمائش میں ڈالا جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ہجرت کیا، گھر بار چھوڑ دیا، ثم پھر جاہدوا انہوں نے جد و جہد کیا، جہاد کیا، سختیاں جھیلی، تکلیفیں جھیلی، وصبروا اور اس پر انہوں نے صبر کیا، تو ان کو کیا ملے گا، ان ربک بے شک تیرا رب کیا ہے، من بعدہا اس کے بعد، یعنی مصیبت اٹھانے کے بعد، ہجرت کی مصیبت، سختیاں جھیلی، صبر کیا، ان تمام تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد، ان ربک من بعدہا کیا ہے، لغفور الرحیم بے شک تیرا رب کیا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔